نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا کامل جامع دین عطا فرمایا کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے یہ نہیں محسوس کر سکتا کہ اس کی رہنمائی نہیں کی گئی ہے. مکمل رہنمائی، زندگی کا کوئی ایک موڑ، کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں واضح احکامات موجود نہیں ہیں. چاہے ہمارا بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہمارے کاروبار، تجارت، مجلس، گھر، رشتے، ناطے، تنہائی، سب کچھ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کس طرح گزارنی ہے، کیسے کرنی ہے ہر جگہ. اور صرف وہ اتنا نہیں کہ ضابطے بتا دیے گئے بلکہ نقصان سے دوچار ہونے والی چیزیں بھی بیان کر دی گئی کہ آدمی ان چیزوں میں ملوث ہوگا تو نقصان سے دوچار ہو جائے گا، گھاٹا ہوگا اس کا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور اگر آدمی غور کرے تو پوری زندگی کا محور یہی 5 چیزیں. ان 5 چیزوں میں اگر آدمی کامیاب ہو گیا، کامیاب ترین انسان. کیونکہ اسی آیت میں جو ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کامیاب کون. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ بناتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز طے کرتا ہے کہ مجھ کو یہ ڈگری حاصل کرنا ہے، رات دن محنت کرتا ہے اور اس کو حاصل کر لیا تو سمجھ لیتا ہے کامیاب. ایک آدمی کاروبار، ایک آدمی بہت بڑی پوسٹ، الگ الگ آدمی چیزیں طے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کامیاب کون اس کو بیان فرمایا، 5 چیزیں اس کو بیان فرمائی. پہلی چیز، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ ہم اس زندگی میں کرتے ہیں، جو کچھ بھی، سب قیامت کو روز اللہ لے آئے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض
کھیل تماشا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب انسان کون ہے اس میں بتا دیا۔ اگر آدمی تدبر کرے یہ جو 5 چیزیں ہیں، اور ایک شخص کی زندگی میں اگر یہ 5 چیزیں ہر وقت موجود رہے، ہر پل اس کا خیال رہے، کبھی وہ راہ سے بھٹک نہیں سکتا، اس کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے، وہ غلط راستے کا اختیار نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز جو بیان فرمائی، خطبے میں بڑا محدود وقت ہوتا ہے اس لیے بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک اٹل اس کائنات کی، جس کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی بحریہ بھی نہیں ملے گا، کوئی شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ ہر جانے والا جنازہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہر کسی کو اسی راستے سے گزرنا ہے، یہی اس کی منزل ہے۔ جو شخص اس دنیا میں آیا اس کے آباء و اجداد اس دنیا سے گئے، ہر شخص کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ اب آدمی غور کرے کہ ہماری منزل موت ہے تو ہم یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے موت کی ہم نے کوئی تیاری کی؟ ہم نے کاروبار بنا لیا، ہم نے تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی، سب کچھ حاصل کر لیا، اقتدار اور وہ چاہتے تھے وہ سب مل گیا، سب کچھ مل گیا، لیکن آخر تو سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر آدمی مجرم اور گنہگار رہا تو کیسی موت، اور اگر نیک رہا تو کیسی موت۔ ہم خود جس موت سے دوچار ہونے والے ہیں اس موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس میں جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہے سب آدمی کی اپنی انڈیویجول بالکل پرسنل ذاتی ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، شریعت سے کھلواڑ کرنے والے، ان لوگوں کو جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرشتے ان کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گنہگار اور مجرم کو جب موت آتی ہے تو بڑی ہی اذیتناک موت ہوتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے کانٹے دار چھاڑی پر کپڑا ڈال کر کے آدمی کھینچے، اس کی روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے، فرشتوں سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرشتے اس کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ انتہائی بدبودار ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں لپیٹ کر کے فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب آسمان میں پہنچتے ہیں، سب سے بدترین نام جس نام کو سن کر وہ چڑ جاتا تھا، نفرت ہو جاتی تھی، وہ نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، اس کو قبر میں واپس لایا جاتا ہے۔ جب واپس لایا جاتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے، 3 سوالات بڑے مشہور ہیں، من رب کا۔ اب اس نے زندگی میں تو کبھی رب کی رضا اور خوشنودی، اس کی زندگی میں تو رب کبھی تھا ہی نہیں، نہ کاروبار میں اس نے رب کو رکھا، نہ بات چیت میں اس میں رب کو رکھا، نہ رشتے ناطے میں، نہ تنہائی میں، نہ مجلس میں، کہیں رب کا خیال نہیں کیا، رب کو جانتا ہی نہیں تھا وہ۔ اور ایک آدمی ہے جو ہر وقت رب، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ راضی نہ ہو جائے، ہائے ہائے کرے گا۔ پھر دین، اس نے شریعت کے احکامات کو کبھی بھی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ دین کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب مزاج ہے دین کے معاملے میں۔ آدمی کہتا ہے میں یہ سب میں نہیں پڑھتا ہوں، بڑی عجیب سی چیز ہے۔ دین کے معاملے میں معمولی چیزوں میں آدمی سمجھوتا نہیں کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، عذر بیان نہیں کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم کاروبار کرنے ہیں تو دین میں کاروبار کی کیا ہے، احکامات کیا ہیں؟ ہم رشتہ کر رہے ہیں تو رشتہ کہاں کرنا چاہیے، کس سے کرنا چاہیے؟ ہم بات چیت کر رہے ہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو بالکل صاف اور سیدھی بات کہو، غیبت نہ کرو، چگلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ ہم نے تو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، کہ اس شخص نے کبھی دیکھا نہیں، ہائے ہائے کرے گا۔ تو رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا اسوہ اور ماڈل تو بہت سارے ہوں گے رسول کو چھوڑ کر کے، جن کی زندگی وہ ہمیشہ دیکھتا ہو، لیکن جس کی زندگی دیکھ کر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ہائے ہائے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، لمبی تفصیل ہے، ایک انتہائی بدترین شکل کا آدمی اس کی قبر میں آ کھڑا ہوگا، جب اس کو دیکھے گا تو خوفزدہ ہو جائے گا، کہے گا تو کون ہے؟
اس کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے. کہا پہچانا نہیں؟ وہ سارے گناہ جو زندگی بھر تو کرتا رہا میں ہوں اس شکل میں، اور یہاں سے اب ہمارا ساتھ ہے مستقل. اس کے بعد اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. جو آخری الفاظ ہیں، ہم کس موت کی تیاری کر رہے ہیں، دوسروں سے نہیں، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجرم اور گنہگار کی قبر کو لاش کو جب لے کر کے جنازہ جب چلتے ہیں اس کے رشتے دار، تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ لوگوں سے کہتا ہے، مجرم اور گنہگار ہے، لوگوں سے کہتا ہے لوگوں تم کو معلوم ہے تم مجھ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کتنی اذیتناک عذاب کی طرف. اپنے رشتے داروں سے ایک ایک سے درخواست کرتا ہے. ذرا تصور کرے آدمی کہ کوئی اپنے چچا سے کہہ رہا ہے کہ چچا کہاں لے جا رہے ہو، کوئی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو، کوئی اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، کوئی اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے، لیکن ان کو خبر نہیں، وہ لے کر چلے جا رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم خود کون سی تیاری کر رہے ہیں، کس طرح اللہ کی جناب میں ہم کو جانا ہے، یہ کسی اور سے نہیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں. ہمارے اپنے اعمال خود ہم کو جواب دیں گے. ایک دوسری موت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف. اللہ نے جنت اس کے لیے تیار رکھی ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے کیسے روح قبض ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اسے جب لے کر چلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے انتہائی خوشبودار کپڑے میں. جب جنت آسمان پہ پہنچتے ہیں سب سے بہترین نام ایسے القاب سے پکارا جاتا ہے کہ انتہائی خوش ہو جاتا ہے. فرشتے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں آسمان کا. پھر روح واپس آتی ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، کہتا ہے رب کی رضا تو ہر وقت تو دیکھا، کوئی راضی ہو ناراض ہو مگر رب راضی رہنا چاہیے. چاہے کوئی معاملہ ہو، گفتگو ہو، مال ہو، کسی معاملے میں رب کی رضا دیکھتا تھا، دوسروں کی نہیں. مجھ سے رب بھی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، ہر وقت میں نے اللہ کا خیال رکھا. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، الحمدللہ شریعت کے خلاف ہر معاملے میں پوچھتا تھا، نہیں معلوم ہے تو عالم سے مولانا اس میں دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. ہر جگہ دین تھا. میرے بچوں کے معاملے میں دین تھا، میرے باپ کے معاملے میں دین تھا، میرے پڑوسی کے معاملے میں دین تھا، میری دکان میں دین تھا، میری گفتگو میں دین تھا، میری مجلسوں میں دین تھا. میرا دین تو اسلام ہے. بڑی آسانی سے جواب دے گا. اور نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی کے اسی اور نمونے پر عمل کرتا پوری زندگی گزارا، ہر پل تو اسی کا ضابطہ اور طریقہ دیکھتا تھا. اس کے بعد اس کی قبر میں ایک انتہائی حسین جمیل شخص آئے گا، کہے گا تیری شکل دیکھ کر کے طبیعت مائل ہو رہی ہے، کون ہے؟ کہے گا پہچانا نہیں. تیری نیکیاں رب کی رضا کے لیے جو تو نے کی، جو تکلیفیں اٹھائی مگر نیکیوں کو نہیں چھوڑا، تیری نیکی ہوں اب تیرے ساتھ رہوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی لاش کو لے کر کے، اس کے جنازے کو لے کر کے جب اس کے رشتہ دار چلتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو، تم کو معلوم نہیں کیسے انعامات میرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی مجھ کو لے کر کے چلو. کسی اور سے نہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں. ہمارا جنازہ جب گزرے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم کس کیفیت کی تیاری کر رہے ہیں، کس کیفیت کی؟ ہم خود اپنی تیاری کر رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل وہو العزیز الغفور. یہ موت و حیات اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے کون نیک عمل کرتا ہے. یہ ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں، دوسرے کسی سے نہیں. دیکھیے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ خطبے، یہ تقریر، یہ خطابات سننے سمجھنے معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، کردار کو بدل دینے کے لیے ہوتے ہیں، آدمی کو تبدیل کر دینے کے لیے. آگے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ جو موت کی مناظر بیان کیے گئے ہیں قرآن میں اور احادیث میں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر عمل جو ہم کرتے ہیں قیامت کے روز اللہ رب العالمین لے آئے گا. ہر نیکی قیامت کے روز جب آدمی کھڑا ہوگا اللہ کے جناب میں، سب کچھ جس نے جو بھی اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا، نامہ اعمال. ایک آدمی اگر مجرم اور گنہگار ہوگا
واما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی والیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. کہے گا ہائے نہ میرا مال نہ میری سلطنت کچھ کام نہیں آیا یہاں تو کچھ نہیں سب ضائع ہو گیا. قرآن میں بار بار آپ کو ایک جملہ ملے گا بار بار. اہل ایمان جو ہوں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم. بار بار یہ جملہ ملے گا ولا خوف ولا هم يحزنون بار بار ملے گا. یہ کیا ہے کہ قیامت کے روز کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اگر آپ غور کریں تو غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. تو یہ غم اور خوف مجرم گنہگار کفار کو ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جو پوری زندگی اس نے گزاری ہے اپنی مرضی سے گزاری لہو لام میں گزار دی تو پوری زندگی کی کوئی چیز اس کو کوئی کام نہیں آ رہی ہے. سارا مال جو یہاں تھا سب چھوڑ دیا وہ تو سب اولاد کے پاس چلا گیا. جتنا شہرت تھی سب یہاں لوگوں کے اندر ہمیشہ اخبار میں خبروں میں رہا تھا. کبھی رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز میں اللہ کے جلال میں سر رکھ کر کے 2 قطرے آنسو والی کوئی نیکی نہیں تھی. اس کے بعد بہت مال کمایا بہت دعوتیں کی بہت سب کچھ کیا عالیشان عمارتیں تھی لیکن اللہ کے جناب میں دیا ہوا اس کی رضا کے لیے چپکے سے جو کسی کے آنسو پوچھ لے وہ صدقات نہیں تھے. وہ کہے گا ہائے میرا مال ہائے میری سلطنت. ہم کس کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ حساب ہر آدمی کو اپنا دینا. حدیث میں آتا ہے 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت کے روز کوئی شخص ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا. 5 ہر آدمی کو ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے. پہلا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا عمر کہاں لگائی. اپنے آپ سے ہم پوچھ لیں ہماری عمر کہاں جا رہی ہے. کسی اور سے نہیں پوچھنا ہے اپنے آپ سے. اگر آپ ایوریج نکالیں 3 ٹائم کھانے کا جو ٹائمنگ ہے اگر آدھا پون گھنٹہ آدمی کھاتا ہے تو 1.5-2 گھنٹہ ہو جاتا ہے. نمازوں کے اوقات اس کے مقابل میں رکھ لیجیے. موبائل ابھی آج کے دور میں تو ایک نیا تماشا ہے. جہاں بیٹھا آدمی موبائل نکالا. جتنا ہم موبائل کو وقت دیتے ہیں جتنا ہم احباب کو دیتے ہیں دوستوں کو جتنا ہم اپنے کاروبار کو دیتے ہیں جتنا ہم اپنی بیوی اور بچوں کو دیتے ہیں ہم صرف خود جائزہ لیں گے کتنا کہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے. جواب ہر کسی کو دینا ہے. یہ اپنے آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کامیاب جس نے اپنا حساب خود کر لیا. صحابہ اپنا حساب خود کرتے تھے. عمر کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا پہلی چیز سارا حساب دینا ہے. یہاں پر تو حساب میں پارٹنر سے چھپا لیں گے بھائی سے چھپا لیں گے لوگوں سے چھپا لیں گے چپکے سے کر لیں گے سب. وہاں نہیں. کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اخراجات کہاں ہیں اپنی ذات پر کتنا خرچ کیا احباب پہ کتنا خرچ کیا فیملی پر کتنا خرچ کیا خود اپنے لیے آخرت کا کتنا ذخیرہ کیا. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں صدقہ کرو. قبر میں جب عذاب سامنے سے آئے گا تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ اس کو روکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے. مال کہاں خرچ کیا. ہمارا تو معاف کیجیے گا آج کے دور میں موبائل یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ اب آدمی اگر گھر میں رکھ کر نکلے تو لگتا ہے آدھا آدمی نکلا کبھی بھول گیا. 2 کارڈ ہوتے ہیں آدمی کے پاس بنا ریچارج پہ چلتا نہیں ہے. کانٹیکٹ چاہیے آج کی ضرورت ہے. وہ بڑی بات ہے. اگر بعض مرتبہ آدمی غور کرتا ہے کہ میں مہینے کا جتنا ریچارج کرتا ہوں کیا اتنا اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں ہے میرے بجٹ میں یہ. اللہ سب کو توفیق دے رب العالمین اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ہماری حفاظت کرے. لیکن ذرا سا غور کرنے کی بات ہے روزانہ دوستوں کے ساتھ چائے کی مجلس ہے کبھی پارٹی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. پٹرول کے جو اخراجات ہیں صرف آدمی جوڑتا چلا جائے. یہ اوپری جو ہے جس کو ہم نے لگا رکھا ہے اپنے ساتھ یہ سارے ہمارے بجٹ میں ہیں لیکن ہماری آخرت قیامت پر ہم کو کھڑے ہو کر اکیلے حساب دینا ہے. وہ ہمارے حساب میں ہے وہ بجٹ میں ہے ہمارے.
یہ دوست کھا کر چلے جائیں گے, موبائل پر بات کی ہے, کارڈ ہو, مہینہ ختم, اسکیم کا معاملہ ختم, آؤٹ گوئنگ بند, سب ہو جائے گا, لیکن وہ باقی رہنے والی چیز اس کو ہم نے کتنا رکھا, کہاں خرچ کیا, سب بنا لیا, بہت اچھا کاروبار بنایا, بنگلہ بنایا, اللہ اور برکت دے ہوئے مال میں, خوب اسٹیٹ بنائی, آنکھ بند ہوئی, بچوں نے آپس میں بانٹ لیا, کس کے لیے, ہم نے اپنے لیے کیا کیا, کہاں خرچ کیا, یہ جواب ہم کو دینا ہے. چوتھا سوال, جوانی کہاں لگائی, اور پانچواں سوال, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ یہ تو مولوی لوگوں کا معاملہ ہے, کیونکہ وہی بیچارے مدرسے میں پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم میں کون شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کون ہے جو یہ نہیں جانتا سود کھانا حرام ہے؟ کون ہے جو نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا منع ہے؟ کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں عام ہیں. اللہ پوچھے گا جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالوں کا جواب ہر کسی کو دینا ہے. خیر, قیامت کے روز جب اللہ کی جناب میں آدمی کھڑا ہوگا تو اپنا نامہ اعمال لے کر کھڑا ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ مجرمین ایسے ہوں گے جن کو دور سے دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے. جیسے اگر کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی تو 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. آج ہمارے یہاں دیکھیے, غلطی سے آدمی بازو والے کی زمین میں گھستا ہے, کبھی یہ نہیں سننے میں آتا کہ غلطی سے اپنا 2 انچ چھوڑ دیا, یہ نہیں سننے میں آتا ہے. 7 زمینوں کا توق, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, کون ہوگا اس پر قابض, حساب کس کو دینا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کسی کی 2 بیویاں ہوگی, اگر ایک بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوگا تو ایک طرف تو اس کا کاندھا جھکا ہوگا, لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے تم اس حالت میں مجھ سے روز محشر نہ ملنا کہ تمہارے کاندھے پر اونٹ بکری بلبلا رہی ہو, کسی کا مال غصب کیا ہے, قیامت کا روز وہی لے کر آئے گا. اگر کسی کو قتل کیا ہے, کسی کو مارا ہے, تو مقتول اللہ کے جناب میں قاتل کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ منظر نامے ہیں کچھ مجرمین. قیامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر شخص قیامت کے روز, حدیث میں جو آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے روز جب لوگ اللہ کے جناب میں اٹھے ہوں گے تو بالکل برہنہ ہوں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی پار مقدس خاتون جو سوال کر سکتی ہے وہی کیا. کہا اللہ کے نبی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ وہ اتنا ہیبت ناک دن ہوگا, اتنا ہولناک دن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے. جب حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دے گی اور مائیں دودھ پیچھے بچوں سے بیگانہ ہو جائے گی, اور انسان زمین پر ایسے چلے گا ڈگراتا ہوا جیسے وہ وانتم سکارا, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا, تم سمجھو گے نشے میں, ولکن عذاب اللہ شدید. قیامت کے روز ہر کسی کو اپنے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے جناب میں جانا ہے. ایک نقطہ ہمارے ہاتھ میں جو نامہ اعمال ہوگا, قیامت کے روز آدمی جب اٹھے گا یقول مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ کیسی کتاب جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی, سب لکھا ہے اس میں, تنہائی, مجلس, کاروبار, سب. اللہ کے جناب میں جب آدمی کھڑا ہوگا اپنا نامہ اعمال لے کر کے, قیامت کیسا منظر ہوگا. ہلکے کی کچھ چیزیں صرف بیان کر دوں. ایک آدمی کو نیکی کم پڑے گی, وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا, بیوی کے پاس جائے گا, بہن کے پاس جائے گا, بیٹے کے پاس جائے گا, ایک نیکی مانگنے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ, پڑھیے قرآن سورہ ابس. کس روز بھاگے گا آدمی, بیٹے سے کہے گا میرے لخت جگر تیری دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کیا, ساری قربانیاں یاد دلائے گا. وہ کہے گا ابا آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن جو چیز آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. بیوی سے کہے گا تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. بچوں سے سب سے کہے گا ایک نیکی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِیہ. ایک چیز کافی ہوگی. ہم ذرا تصور کریں کہ ہم کس آخرت کی 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, ہم خود کیسی تیاری کر رہے ہیں. خود اپنے آپ سے سوال کریں کس منظر کی. ایک آخری چیز پیش کر کے میں بات سمیٹوں گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جب کسی مجرم اور گنہگار کے بارے میں قیامت کے روز حکم دے دیا جائے گا کہ اس کے جہنم میں ڈال دو,
تو قرآن کے جو الفاظ ہیں من بنی یومئذ یود المجرم لا یفتر من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا، جب آدمی کے بارے میں حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو، تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو، سب کو جہنم پر پیش کرے گا۔ اللہ سب کو ڈال دے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ رب العالمین، اس منظر سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھ، سب کو جہنم پر ڈال پیش کرے گا۔ آخری جملہ سنیے، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آخری جملہ وہ جو کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ پوری دنیا کو ڈال دے مگر مجھ کو محفوظ رکھ۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا نزاعۃ للشوا، یہ آگ ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ذرا سا تصور کریں۔ آخری چیزیں میں وقت ہو چکا ہے، ترجمہ صرف کر دوں گا، بڑی اہم ہے وہ بھی، کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا۔ جہنم اتنی ہولناک چیز کا نام ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی، سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ ایک آدمی سے کہا جائے گا وادی بھر کے سونا دیا جائے اور جہنم سے نجات، وہ کہے گا بالکل اللہ میں چاہوں گا۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہے گا ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت کم چیز مانگی تھی۔ جہنم، اس سے بچنے کا ہمارے اطراف میں اس کے بچنے کا راستہ ہے۔ ایک آدمی کے والدین ان کی خدمت کرے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر سال رمضان میں یہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے دوسرے تیسرے دن پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا تو کہا جس کے والدین ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے، وہ لعنت، جہنم سے نجات جنت کے حصول کا ذریعہ ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی نے جو حدیثیں بیان فرمائی، مال ہے، مال کے ذریعے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو صبح مغرب کی تھے میں نے شام میں سید الاستغفار پڑھ لے ہوئے صبح تک کے وفات ہو جائے تو جنتی، صبح پڑھ لے ہوئے تو شام تک کے نجات، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لی، اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ دیتا ہے۔ اگر توبہ کر لے ہوئے اللہ قبول کرتا ہے۔ جہنم کتنی ہولناک چیز ہے، سب سے ہلکا عذاب، پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اندرونی اعضاء ایسے کھولیں گے جیسے کوئی ہانڈی رکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جب کھانا دیا جائے گا، پڑھیے قرآن اور حدیث کے اندر جو کھانے آئے ہیں، تو اس کے حلق میں اٹکے گا، اس کو یاد آئے گا دنیا کا کہ مجھ کے جب حلق میں اٹکتا تھا تو پانی پیتا تھا، پانی مانگے گا، فرشتے کھولتا ہوا پانی لا کر کے اس کے منہ کے قریب کریں گے، پورا منہ جل جائے گا۔ اس کے بعد جب اس کے منہ میں ڈالیں گے تو اندر کے سارے اعضاء کو کاٹتا ہوا وہ سرین کے ذریعے نیچے نکل جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کی چیخ، اس کا چلانا عذاب کو کم نہیں کرے گا۔ قیامت کے روز تو ہم جب پہنچیں گے اللہ کے جناب میں تو کیا منظر ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے، تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم خود اپنی جگہ طے کرنا ہے، کیا ہوگا روز محشر؟ جہنم، کتنا ہولناک عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ہولناک چیز کا نام ہے جہنم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے جہنم کو بنایا اور جبرائیل سے کہا دیکھ کر آؤ، تو کہا کوئی شخص اس میں نہیں جائے گا، اس کے عذاب کو دیکھ لے گے۔ ایک آدمی دنیا میں انتہائی پرتعیش زندگی گزارا ہوگا، کبھی کوئی چیز کی تکلیف نہیں، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہوگا، وہ قیامت کے روز لایا جائے گا، صرف جہنم میں ڈال کر اس کو نکالا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کوئی راحت، آسانی اور آرام دیکھا؟ وہ کہے گا یہ کس کا نام ہے؟ یہ ہے جہنم، صرف ڈال کر نکالا جائے گا۔ جب اس کو لایا جائے گا جہنم چیخے گی، چلائے گی، مجرمین کو گھسیٹ کر اس میں ڈالا جائے گا۔ جہنم سے بچا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جنت، ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، یہ ابھی موقع ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، بل بلاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے
जो उसके गुनाहों को माफ करने वाला है, बख्श देने वाला है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, नरखरे में मौत आने से पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत कैसी है, अल्लाह की ऐसी नेमत, जन्नत की जो नेमत है इसको किसी ने नहीं देखा। अल्लाह के नबी ने कहा, एक सोने की ईंट, एक चांदी की ईंट, ज़मुर्रत और याकूत जो है वहां के संगरेजे हैं, जो उसका मसाला है, वहां पर जो ज़ाफ़रान जमीन जो है उसकी है। इतनी हसीन और जमील और खूबसूरत की आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता एक एक मोती में। आखिरी जन्नती के बारे में हदीस में आता है कि पूरी रिवायत बयान करते हुए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी बहुत तेज हंसे थे। ये रिवायत कि आखिरी जन्नती को लंबी रिवायत है, मैं आखिरी टुकड़ा सिर्फ उसका बयान करूंगा कि जब वो दुआ मांगेगा कि अल्लाह मुझको जहन्नम से निकाल दे, सिर्फ कहेगा कि अब कुछ नहीं मांगूंगा तो निकाल दिया जाएगा, फिर कहेगा कि अल्लाह थोड़ा दूर कर दे, बार बार यही कहेगा कि अब आइंदा कुछ नहीं मांगूंगा, हर मर्तबा अल्लाह उसकी दुआ करेगा। आखिरी में जब उसको जन्नत के पास लेकर जाएगा रब्बुल आलमीन, तो जन्नत में दाखिले के लिए जब कहेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा, जा, जिस दुनिया में तू रहता था उस दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत जिसकी थी वो सल्तनत इतनी, तो वो हैरत ज़दा होगा, कहेगा अल्लाह बादशाह होकर के मजाक करता है रब्बुल आलमीन, या आखिरी जन्नती को जो अल्लाह देने वाला है, आखिरी जन्नती को जो जन्नत देने वाला है। अल्लाह कहेगा जिस दुनिया में तू रहता था उस दुनिया के 10 गुना, एक रिवायत के अल्फाज है कि 2 गुना, एक है 10 गुना, उतनी बड़ी जन्नत आखिरी जन्नती को मिलेगी, जो बिल्कुल आखिरी में जहन्नम से निकाला जाएगा। क्योंकि जो लोग गुनाह किए होंगे वो जहन्नम से निकलकर सलसबील नामे एक चश्मे में उसको दिए जाएंगे, फिर जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला कहता है, साबिकू सारिऊ, लपको दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसात जमीन और आसमान से बढ़ करके है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में चलते हुए आगे गए। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या हुआ? कहा, जन्नत मेरे सामने पेश की गई, मैंने चाहा कि उसके खोशों में से कोई एक खोशा तोड़ लूं। एक औरत अल्लाह के नबी के दरबार में आती थी, एक मर्तबा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा, वो काली औरत जो जा रही है लंबी, वो जन्नती है। अल्लाह के नबी के पास आई, अल्लाह के नबी से कहा, मुझको बीमारी है, मिर्गी बेहोश हो जाती है, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं दुआ कर दूंगा, लेकिन तुम अगर इस पर सब्र करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत। कहा, अल्लाह के रसूल, जन्नत अल्लाह का बड़ा कीमती सामान है, मैं सब्र करूंगी, बस मेरा पर्दा ना खुले, रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, मैं इस पर सब्र करूंगी। एक मर्तबा एक जहाज में माँ बाप और बेटे दोनों आए, अब्बा और बेटा दोनों। अल्लाह के नबी ने कहा, एक आदमी जाएगा जिहाद में। बाप ने कहा, बेटा तू मेरी बात मान। और बेटा कहता है, अल्लाह के रसूल ये बुजुर्ग है, इनको वापस भेज दीजिए, मेरे घर का ख्याल रखेंगे, मुझको, मैं जवान आदमी हूं, जंग में जवान की जरूरत है। बाप कहता है कि तुझको मेरी फर्माबरदारी करना चाहिए। बेटा कहता है, अब्बा अगर जन्नत की बात नहीं होती तो मैं आपकी फर्माबरदारी करता। साबिकू सारिऊ, लपको दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वफ़ात ज़मीन और आसमान से बढ़कर गया। हम जन्नत की कितनी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी में खेल तमाशा है। हम खुद सोचें कि इस दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशा बना रहे हैं या कामयाब इंसान की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन अल्लाह कामयाब तरीन इंसान की जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन, नेकियों से मोहब्बत पैदा फरमा अल्लाह, हमें और गुनाहों में दूरी पैदा फरमा दे रब्बुल आलमीन। जहन्नम में ले जाने वाले अमाल से दिलों में नफरत पैदा फरमा रब्बुल आलमीन। जन्नत में ले जाने वाले अमाल से मोहब्बत पैदा फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। बारकल्लाहु लना।